السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم موجود ہیں FPCCI میں، یعنی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں، جہاں آج ہمارے ساتھ بزنس مین موجود ہیں، وہیں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں پر ہے۔ 2016 اختتام ہو رہا ہے، سورج 2016 کا واپس جا رہا ہے، اور 2016 میں کیا کھویا کیا پایا، اور زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے کچھ ٹارگٹس بناتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ فائنل ڈیٹ آ جاتی ہے تو ایک جگہ بیٹھتی ہیں اور بیٹھ کر پھر سوچتی ہیں کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے یا نہیں کیے، یا ہم ان سے آگے نکل گئے یا پیچھے رہ گئے۔ کسی بھی ملک کے اندر اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ معاش ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے بھی جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ میری پہلی ترجیح بھی معاش ہے، دوسری بھی معاش ہے، اور تیسری بھی معاش ہے۔ تو پھر معاشی صورتحال جو ہے اس پہ ہی بات ہونی چاہیے سب سے امپورٹنٹ، کیونکہ دوسرے تمام مسائل جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے آج ہم آئے ہیں FPCCI میں اور بزنس کمیونٹی کے پاس، ان سے جاننے کے لیے کہ یہ حکومت کو، عوام کو، بزنس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور 2016 جو ہے وہ کتنا کامیاب رہا، کتنا ناکام رہا، اور CPEC کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ گیسٹ کا تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر آصف خان صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر۔ معروف بزنس مین ہیں، سیاسی شخصیت بھی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد طواب صاحب، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ سابق ایڈوائزر بھی ہیں پرائم منسٹر کے، اس کے ساتھ ساتھ معروف مین ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، آپ فرمائیں کیسا رہا آپ کے لیے؟ آپ کیونکہ کالمز بھی لکھتے ہیں، اس میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، بہت زیادہ علمی گفتگو کرتے ہیں آپ، فرمائیے کیسا رہا 2016؟ دیکھیں، ہر سال سب چیزیں اچھی بھی نہیں ہوتی اور ہر چیزیں خراب بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں سال میں اعادہ کرنا چاہیے بالکل کھلے ذہن و دل کے ساتھ کہ اس سال میں ہم نے کیا کامیابیاں حاصل کریں، کون سے ہدف ہم حاصل کر سکیں اور کون سے ہدف ہم حاصل نہیں کر سکیں، اور جو ہم نہیں کر سکیں وہ کیوں نہیں کر سکیں، اور آئندہ سال کے لیے آپ حکمت عملی میں اپنی تبدیلی لائیں تاکہ وہ ہدف حاصل ہو سکیں۔ دیکھیں 2000 سال میں 3-4 چیزیں موٹی موٹی ایسی ہیں کہ وہ بالکل ہر ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا مجھ سے ایگری کرے گا، جو ہوئی ہیں، جو بڑی مثبت ہیں، جو اچھی ہیں، جن کو آپ زمرے میں لیتے ہیں کیا ہم نے پایا، یہ پائی کے اس میں آتا ہے۔ سب سے پہلے تو امن امان کی صورتحال ہمارے ملک میں بہت بہتر ہوئی ہے۔ آپریشن ضرب عیب جو کراچی آپریشن سے پورے پاکستان میں بالخصوص کراچی میں بزنس مینوں کا اعتماد بحال ہوا ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت بہتر ہوئی ہے۔ کراچی روشنیوں کا شہر بنا ہے، پھر وہ شادیوں میں رونقیں نظر آتی ہیں، پھر وہ شاپنگ مالز میں عید بقرعید پہ کھچا کھچ رات کے 3 بجے تک فیملیز آتی ہیں اور شاپنگیں کر رہی ہیں اور واپس جا رہی ہیں، تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری اکنامک پرفارمنس سوائے ایکسپورٹ کے زیادہ تر اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف گئے ہیں، یعنی حکومت نے اچھی کارکردگی، معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کرا ہے، جس میں ہمارے ریزروز بڑے ہیں، 23 ارب سے 24 ارب ڈالر ہو گئے تھے، ریمیٹنس 19 سے 20 ارب ڈالر ہو گئی تھیں، ہمارا بجٹ کا خسارہ 8.4 تھا جب حکومت لی گئی تھی، 4.3 پہ آ گیا ہے۔ تو یہ تمام مثبت چیزیں اچھی چیزیں ہیں، لیکن ایکسپورٹ میں ہمیں تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ ایکسپورٹ بڑھنے کے بجائے ہماری کم ہوئی۔ ایک بات اور تیسری چیز جو سب سے بہتری ہوئی ہے اسی پیریڈ میں، وہ CPEC کی $46 بلین کی سرمایہ کاری کے منصوبوں کا اعلان، جس نے پوری دنیا میں پاکستان میں سرمایہ کاری کا سکوپ کو بدل دیا ہے، ایک کانسیپٹ کو بدل دیا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج ہمارا 47,000 کی حد تک جو انتہا، جو ریکارڈ ہے اب تک نہیں گیا، وہ اسی سال میں۔ میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں۔ خالد طواب صاحب فرمائیے کہ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی رہے کئی موقعوں پہ اس سال، جو بزنس کمیونٹی ہے پورے پاکستان کی آپ سے وابستہ ہے، حکومت سے خوش رہی اس سال بزنس کمیونٹی، یا حکومت سے ناراض رہی؟ حکومت سے جو ڈیمانڈز کرتے رہے وہ کیا ملتی رہیں؟ حکومت نے خاص طور پہ فائنانس منسٹر نے ترجیح دی بزنس مینوں کو، اس حوالے سے فرمائیں۔ دیکھیے، ایک چیز بڑی پازیٹیو ہوئی کہ ہمارا ان سے جو انٹریکشن تھا وہ پورے سال بڑا اچھا رہا، اور جہاں تک آپ ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں، ڈیمانڈ میں ہم سے کافی وعدے کیے گئے
جو پورے نہیں ہوئے. اسپیشلی میں چاہوں گا ٹیکسٹائل پیکیج کے لیے کہ 2015 کے آخر میں پرائم منسٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک نیا ٹیکسٹائل پیکیج آئے گا. اور دیکھیے ٹیکسٹائل جو ہے وہ اس ملک کی بیک بون ہے. تقریباً 57% آف آور ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. اور اس وقت جو ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں, خاص طور پر میں انڈیا کا ذکر کروں گا, انڈیا کا ٹارگٹ یہ ہے 2016 سے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کو جو ہے وہ ہٹ کیا جائے اور پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے اس کی جو گروتھ ہے, اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو. اس کے لیے انہوں نے اپنے وقتاً فوقتاً بے تحاشا برآمد دیتے رہے اور انہوں نے وہاں گروتھ کیا. ہمارے ہاں جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ سیکٹر یہ ہے اور ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے تھی اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے رہے کہ آپ اس طرف توجہ دیں اور اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھائیں اور لوکل جو ہماری انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی وہ گروتھ کر سکے. اور وہ کافی انڈسٹریاں بند ہوتی نظر آ رہی تھی اور کچھ بند بھی ہوئی, لیکن وہ ہمارا مطالبہ ابھی تک بھی یہی ہے کہ اگلے مہینے ہو جائے گا, اس سے اگلے مہینے ہو جائے گا. وہ ٹیکسٹائل پیکیج جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا اور ہر 15 تاریخ کو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیکسٹ 15 ڈیز میں یہ دے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ تو ہماری ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ پورا سال کا جائزہ لیں 2016 کا تو گورنمنٹ کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کافی بہتر رہی. آپ یہ دیکھیں انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 4.1% آ گیا, جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 4.7 کے قریب آ گئی. اس کے علاوہ جو ایک بڑا پرابلم تھا اور کافی حد تک آج بھی ہے اس پہ وہ ہے ہمارا انرجی کرائسس. انرجی کرائسس کی وجہ سے ملک کے اندر جو انڈسٹری کو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی, بلکہ 12 گھنٹے کی اور 8 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ انڈسٹریل ایریا میں چل رہی تھی اس سے انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہو رہی تھی. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کراچی میں ایسا نہیں ہوا, یہ پنجاب میں ایسا ہوا. جی پاکستان کی بات کر رہے ہیں, میں اوور آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ کراچی کی بات کریں گے تو میں اسپیسیفک آپ کو وہ بھی جواب دے دیتا ہوں. تو وہ جو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, گورنمنٹ نے ایل پی جی جو امپورٹ کی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بڑا اچھا قطر کے ساتھ وہ ایک بڑا اچھا اقدام کیا. اس سے لوڈ شیڈنگ جو ہے انڈسٹریل ایریا میں پورے ملک میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے, جس سے ایک نظر آتا ہے کہ انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ بڑھے گی. نہ صرف یہ بلکہ 3-4 منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں جو 2017 کے شروع میں بھی فرسٹ کوارٹر میں پھر آخر تک بھی آ جائیں گے. اور انشاءاللہ جس طرح نظر ہی آ رہا ہے, جس طرح گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ 2018 تک ہم جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے ختم کر دیں گے, بظاہر اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. سینٹر عبدالحسیب خان صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں, آپ عوامی بات بھی کرتے ہیں اور تو یہ فرمائیں کہ ٹھیک ہے تمام تہواروں پہ کراچی کی بات کر لیں تو بڑی شاپنگ ہوئی, ریکارڈ ٹوٹ گئے سارے تہواروں پر, رمضان ہو یا دونوں عیدیں ہوں یا ایون عید میلاد النبی تک ہو, تو سب پہ جو ہے بے انتہا شاپنگز ہوتی رہیں. بزنس کی بات کریں تو سی پیک بڑا امپورٹنٹ رہا 2016 میں. ایک عام آدمی تک کیا اس کا ثمر پہنچا ہے؟ ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا بلوں کے تحت ہی دبا ہوا ہے جو یوٹیلٹی بلز ہیں, یا اس تک جو ہے کچھ اگر ترقی ہو رہی ہے, کچھ آپ لوگ بزنس کمیونٹی اگر آگے بڑھ رہی ہے تو اس کا ریزلٹ نیچے تک گیا ہے سر, گراس روٹ لیول تک؟ دیکھیے ابھی آپ نے جو بات کی وہ آپ نے بات کی ہے 20% لوگوں کی, اور آپ نے جو سوال کیا ہے وہ کیا ہے 80% لوگوں کا. تو 80% لوگوں تک پراسپیرٹی نہیں پہنچی. پراسپیرٹی کیا ہوتی ہے؟ روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, صحت اور جان و مال کی حفاظت. اب جان و مال کی حفاظت کی حد تک آپ جب بات کریں گے تو اس میں یقینی طور پہ ہم نے پاکستان لیول پہ بھی اور جو باہر کی دنیا کے جو ہمارے اوپر انفلیکس تھا اور جو ہمارے پر دہشت گردی مسلط کی گئی تھی اس سے پاکستانی فوج نے بہت اچھی طرح نپٹا بھی, اور سندھ کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے ایسے کام کیے ہیں فوج نے اور پولیس نے کہ جو میرے خیال میں یاد رکھے جائیں گے, اور ہمارا ہر شہری جو ہے وہ جانتا ہے کتنے کام ہوئے. ہماری کیا کمزوری رہی؟ ہماری صرف کمزوری یہ رہی کہ حکومت ہو یا پارلیمنٹیرینز ہوں, میں پارلیمنٹیرین رہا ہوں, مجھے پتہ ہے ان کا جو طریقہ کام کرنے کا جو ہے نا وہ صحیح نہیں رہا, آج بھی صحیح نہیں ہے, جس کا تھوڑا اشارہ ابھی خالد طواب صاحب نے بھی کیا اور ڈاکٹر اختیار بیگ نے بھی کیا کہ کپتان اکیلا نہیں کھیل سکتا فیلڈ میں.
جب تک کہ 12 لوگ اس کے ساتھ 11 لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں 10 آدمی ہوتے ہیں 11واں وہ خود ہوتا ہے. کپتان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیم سلیکٹ کرتا ہے وہ آن میرٹ ہو اور کپتان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کس پوزیشن پہ کھلانا ہے. اگر کپتان خود اکیلے کھیلنا چاہے تو نہیں کھیل سکتے. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم موجود ہیں فیڈریشن ہاؤس میں, اور بزنس کمیونٹی سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے کہ 2016 کیسا رہا, کیونکہ اصل طاقت جو ہے پاکستان کی وہ پاکستان کی معاشی پوزیشن ہے. اگر وہ بہتر ہے تو سب کچھ بہتر ہے. بہت آنر کی بات ہے کہ ہمیں اس سیشن میں جوائن کیا ہے جناب ایس ایم منیر صاحب نے. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں, بزنس لیڈر ہیں اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے میں تو کہتا ہوں سر ان کے آپ ہیڈ ہیں اور وہ بڑا آپ کو پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, ٹی ڈیپ کے چیئرمین ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب عامر عطا باجوہ صاحب. آپ کا تعلق سرگودا سے ہے, کینڈیڈیٹ ہیں, آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ کے, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ملتان سے بھی مہمان موجود ہیں, حاجی عطا الرحمان صاحب, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. سر السلام علیکم. جی عامر عطا صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. فرمائیے, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سی پیک کی بھی کہ ایک بڑی کامیابی رہی اس سال. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کرائسس جو محسوس ہوا لوڈ شیڈنگ کا, اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ دیا کہ بھائی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو, یہ انرجی کرائسس ختم ہوگا تو بزنس کا پہیہ چلے گا. کراچی میں کافی حد تک جو ہے انڈسٹریل ایریاز میں اس کو قابو پا لیا گیا تھا اس سے پہلے بھی, اور یہاں پہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا اتنا ایشو نہیں تھا, خاص طور پہ جو ہے وہ انڈسٹریل ایریاز میں. پنجاب میں یہ کرائسس مستقل چلتا رہا, بہت سی فیکٹریاں بند ہوئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں 2016 میں یہ کرائسس ہے یا نہیں ہے, یا یہ نواز شریف صاحب نے مشکل ختم کر دی؟ دیکھیں, جو انڈسٹریل لوڈ شیڈنگ ہے نا وہ کافی عرصے سے پنجاب میں ختم ہو چکی ہے. انڈسٹریل زون میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے. جن یونٹ کے پاس اپنے انڈیپینڈنٹ فیڈرز ہیں ان پہ بھی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی ہے. بیسیکلی لوڈ شیڈنگ صرف اس جگہ پہ رہ گئی ہے جہاں پہ جو صنعت ہے وہ شہر کے اندر آ چکی ہے, اور وہ جو فیڈرز ہیں وہ صرف پبلک فیڈرز ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے. ہمارے انڈسٹریل زون میں یا انڈیپینڈنٹ یونٹس میں جب سے میاں صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے, یہ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے, ہمیں کسی لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. ٹھیک ہے, تو آپ پنجاب کی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسا رہا یہ 2016 خاص طور پہ؟ 2016 میں کافی امپرومنٹ آئی. ایک تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوئی. پنجاب میں بھی اس کے بہت سارے ایفیکٹ کیے, اور پنجاب میں بھی گورنمنٹ اور ایجنسیوں نے مل کے اس کو بہت بہتر کیا. دوسرا یہ ہے کہ جو را مٹیریل تھی پیٹرول کی کاسٹ کی وجہ سے, اس را مٹیریل کی امپورٹ پنجاب تک پہنچنا اور پنجاب سے باہر جانا, وہ کاسٹ بھی کم ہوئی. پھر فرنس آئل کی کاسٹ کم ہوئی. ان چیزوں سے آ کے انڈسٹری جو ہے نا اس نے کچھ بہتری کی طرف جانا شروع کیا ہے. تو آپ مطمئن ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک بہتر پوزیشن ہے؟ ایک چیز پہ بس ہمارا ہے کہ جو گیس کا ریٹ پنجاب میں ہے وہ سندھ کا ہے, تو سندھ میں ریٹ کم ہے, پنجاب میں ریٹ زیادہ ہے LPG کی وجہ سے, LNG کی وجہ سے. یہ ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ جو ریٹ ہے اس کو برابر کیا جائے. جس طرح واپڈا کا ٹیرف برابر ہے, اسی طرح LNG کا وہ گیس کا ٹیرف بھی جو ہے وہ میری انڈسٹری کے لیے اور سندھ کی انڈسٹری کے لیے بھی برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, خالد طباب صاحب. میں تھوڑا سا یہ بات کریکٹ کر دوں باجوہ صاحب کو کہ کراچی میں بجلی کا ریٹ جو ہے وہ بے تحاشا بہت زیادہ ہے. یہاں کے الیکٹرک کی مونوپلی ہے, اور ریسیڈینشیل میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 22 روپے فی یونٹ جو ہے وہ چارج ہوتا ہے, جبکہ باقی ریسٹ آف دا کنٹری میں 12 روپے جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں واقعتاً ایسا ہونا چاہیے کہ تمام چیزوں کے ریٹ جو ہیں وہ ایک ہوں, لیکن ایک ایسا ہے نہیں اور ہوتا نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں ٹرانسپورٹیشن میں جاتی ہیں. آئل انہوں نے ایک ریٹ کیا ہوا ہے پیٹرول کا, لیکن ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ بھی آتی ہے. ایسے منیر صاحب فرمائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو, جب ہم بالکل لاسٹ ڈے کھڑے ہوئے ہیں 2016 میں, نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان کی پہلی ترجیح معاش ہے, دوسری بھی معاش ہے, تیسری بھی معاش ہے, تو پاکستان بھر کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ 2016 میں حکومت سے خاص طور پہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, مطمئن رہی؟ کیا بڑے سکسس تھی جو اس گورنمنٹ نے, ساکھدار صاحب اینڈ کمپنی نے دی؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. 2015 کے مقابلے میں 2016 جو تھا بہت زیادہ اچھا سال تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے ابھی پچھلے ہفتے میٹنگ تھی ایکسپورٹ ٹرافی کی,
تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا, ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, کہ منیر صاحب آپ کا کیا خیال ہے 2017 کیسے ہوگا؟ جو انہوں نے بعد میں اپنی اسپیچ میں میرا ذکر کیا, تو میں نے کہا 2017 بہت اچھا سال ہوگا, مائنس بوڈیز, جو بوڈی صاحب پرابلم کر رہے ہیں انڈیا والے. ادروائز میری اوپینین یہ ہے کہ پاکستان میں 2017 ایک بہت ہی اچھا سال ہوگا. 2016 میں میری ایکسپورٹ گر گئی, جو ہمارے ساتھ ایک اس کی وجہ ہے کہ دنیا میں انٹرنیشنل ریسیشن ہے, اور ریسیشن ایسے جو بیونڈ کنٹرول ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ 14% گری ہے, جبکہ انڈیا کی ایکسپورٹ 18% گری ہے سالانہ, اور چائنا کی 12% گری ہے. اوور ساری دنیا کی ایکسپورٹ گر گئی ہے ایکسیپٹ بنگلہ دیش, کہ بنگلہ دیش جب ایکسپورٹ کرتے ہیں دے آر ٹریٹڈ ایز لیسٹ ڈیولپنگ کنٹریز ان دا ورلڈ, اور وی آر ٹریٹڈ ایز ڈیولپنگ کنٹری ان دا ورلڈ. سو وی جہاں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں ڈیوٹیز ہے مائنس GSP پلس کنٹریز پہ, لیکن جب بنگلہ دیش دنیا میں کہیں بھی ایکسپورٹ کرے گا وہاں ایکسپورٹ ڈیوٹی نہیں ہے. سو صرف دنیا میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ بڑھی. 2010 کا جو 2016 کا جو سب سے بڑا پرابلم میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریٹس ہیں بجلی کے ریٹ وہ اتنے مہنگے ہیں پاکستان میں, کراچی ہو یا وابڈا ہو یا سندھ ہو, کہ ہمارا ریٹ ہے 14 سینٹ, جبکہ انڈیا میں ریٹ ہے 9.5 سینٹ پر کلو واٹ, جبکہ بنگلہ دیش میں 7.5 سینٹ. جب تک ہم لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے اپنے بزنس کمیٹی کو, بزنس کمیٹی کیسے کمپیٹ کرے گی؟ جو میں ایکسپورٹ کا انچارج ہوں تو میری وری ایکسپورٹ ہے, اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی, ساگ ڈار صاحب کو ریکویسٹ کی, اور ابھی 2-4 دن میں ہماری ایک پیکیج کی اسپیشل میٹنگ ہونے والی, جس میں مجھے بھی پرائم منسٹر صاحب نے بلایا. انشاءاللہ میں جاؤں گا ضرور. ایک اسپیشل پیکیج آ رہا ہے جو ایکسپورٹرز کو دیا جا رہا ہے, جو ایکسپورٹر کی حالت ایکسپورٹ کی حالت. ٹھیک ہے جی, بہت زبردست یہاں پر نالج مل رہی ہے, اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہی بہت بہتر انداز میں, کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ نیوٹرل ہے, وہ نان پولیٹیکل بھی ہے کافی حد تک, تو وہ بہتر انداز میں محاسبہ بھی کر سکتی ہے 2016 کا, اور خاص طور پر گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے اس کو بھی بیان کر سکتی ہے. اسی لیے آج ہم یہاں پر آئے ہیں فیڈریشن ہاؤس میں. ٹائم ایک بریک کا ہو گیا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہمیں فیڈریشن ہاؤس میں عائشہ بیلا صاحبہ آپ فرمائیں, اتنے زبردست بزنس لیڈرز موجود ہیں, زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو پوائنٹ زیادہ مل رہے ہیں. عموماً جو ہے گورنمنٹ پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ 100 میں سے دیکھا جائے تو 80-90 مارکس جو ہیں وہ مل رہے ہیں. حسیب خان صاحب کی طرف ابھی جانا ہے خیر, لیکن آپ کتنے مارکس دیں گی گورنمنٹ کو؟ آپ کا سوال بہت ریلیونٹ ہے. میں آج صبح اس پروگرام کے حوالے سے ریشوز دیکھ رہی تھی جو کہ ان امپلائمنٹ, جیسے سینیٹر صاحب نے شروع میں کہا کہ 80% جو لوگ ہیں دے آر thinking about themselves کہ ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. they're not amongst the 20% or the 6% decorations. ان کے لیے بھی جو urban areas ہیں, جو 2016 ہے اس کا ریشو آن پیپر یہ کہہ رہا ہے کہ 5.6% یا 5.9% جو ان امپلائمنٹ ہے وہ کم ہوئی ہے. Now, that is again very, very, in favor of Pakistan government. Now, is it the government? Urban areas میں کراچی سب سے بڑا ہے, لاہور ہے, باقی areas ہیں, اور is it پاکستان آرمی جنہوں نے ایک stability دی ہمیں, اور is it جو گورنمنٹس چلے گئے جنہوں نے کچھ ایسے چیزیں لائے جو 5.9 یا 5.6 پہ ہمارا ہے. تو my question from the panel is کہ ان کو کیا لگتا ہے, because they are the experts, they know and they got the vision. آپ کی سامنے آئے گی, تشریف رکھیں. مجھے فرمائیں سینٹر عبدالحسیب خان صاحب, گورنمنٹ کے جو مثبت اقدامات تھے 15 کے مقابلے میں 16 میں زیادہ ہوئے, اور اس کے نتیجے کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئی, اور اب یہ اس کے اندر اب فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز مثبت ہیں, انڈیکیٹر مثبت ہیں, لیکن فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ فائننگ ٹیوننگ جو ہے وہ فیڈریشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. سی پیک کی جو آپ کی بات کر رہے تھے ابھی, سی پیک میں بھی اگر آپ نے فیڈریشن کو اگر آپ نے الگ رکھا, خالی یہ نہیں کہ آپ نے ہم سے وہ لکھوا کے منگوا لیا, ہم نے کتاب بھیج دی اور انہوں نے رکھ دیا, اب مرضی جو ایسا نہیں, بلکہ ہمیں ہر اسٹیج کے اوپر نیگوسیشن سی پیک کے حفاظت کرنی پڑے گی, کیونکہ سی پیک کے جو اثرات آئیں گے وہ 18 میں آئیں گے, اور 17 سے میں ہم بہت سے کام ہم نے کرنے ہیں. تو 17 اور 18 یہ پاکستان کی تقدیر بننے کے سال ہیں. اس میں گورنمنٹ سے ہم نے, میرا جو تعلق ہے, میں گورنمنٹ سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اب آپ کو جو ہے وہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ بڑھانا ہوگا. فیڈریشن کو آپ کو ہر لیول کے اوپر آپ نے آن بورڈ لینا ہوگا, چاہے وہ فائنینس, منی بھائی ذرا فائنینس کوئی سمجھتا ہے,
بھی بھائی زیادہ کوئی ایکسپورٹ سمجھتا ہے ٹیکسٹائل کے بیٹھے ہوئے اختیار پہ ان سے کوئی سمجھتا ہے بھائی ان کو بٹھا کے جو آپ فیصلے کریں گے وہ مثبت ہوں گے اس پہ خالی آپ نے پھر ایکشن ٹھیک ہے بالکل آپ کی بات پہنچ گئی. کراچی کی آپ نے بات کی, ہم کراچی میں رہتے ہیں. کراچی از دا موسٹ فلدی سٹی آف دس کنٹری. اسمیل لائک شٹ. کہیں بھی کراچی میں چلے جائیں. اب ایک نیا میئر آیا, انہوں نے وعدہ کیا, اللہ کرے وہ وعدہ پورا کریں. وہ کہتے ہیں فنڈز نہیں ہے میرے پاس. فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کراچی کی طرف سب کو خیال ہونا چاہیے. آج ہم لوگ کور کمانڈر کو ملنے گئے تھے. کور کمانڈر واز ویری کائنڈ. وہ بھی چاہتے ہیں پاکستان کراچی کی معیشت ٹھیک ہو, اور ہم نے انہوں یہی کہا کہ کراچی کے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کراچی میں لا اینڈ آرڈر صحیح ہو گیا. میں سلام کرتا ہوں پاکستان کی آرمی کو کہ کراچی ایک ایسا شہر تھا لوگ آنے سے کتراتے تھے. یہاں 4000 روپے ہوٹل کا ریٹ ہو گیا تھا, آج پھر 12000 روپے. آج ہوٹل کے کسی کمرے میں جگہ نہیں ہے. دیٹ پروفز کے لوگ یہاں آنے شروع ہو کرسمس کے موقع پر کراچی میں اسٹے کے لیے لوگوں کو جگہ نہیں جگہ نہیں, فل بالکل. ہمارے بھی جو دوست ہیں ہم نے بڑی مشکل سے ان کے لیے کوئی کمرہ نہیں اویلیبل کروا کے دیے ہوٹل. کمرہ نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کراچی ایک ایسا شہر ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا وہ شہر ہے جو پاکستان کو ریونیو دیتا ہے. کراچی جنریٹ مور دین 65% آف دا ریونیو فار دا کنٹری. تو کراچی کے اوپر نظر ہونی چاہیے. آپ لاہور جا کے دیکھیں, صاف ستھرا شہر ہے, کوئی ہمیں گند نظر نہیں آتا. میری بھی لاہور میں میری فیکٹریز ہے, میری آدھی فیملی لاہور میں, آدھی فیملی یہاں ہے. تو یہاں ہم آ کے حیران ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کراچی کی طرف ایک اچھا چیف منسٹر آ گیا. آئی تھنک ہی از اے گڈ چیف منسٹر, ہی از اے ڈوئر. خالد عباس صاحب آپ کی طرف آئیں گے لیکن بریک کے بعد. ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے اور لاسٹ سیشن ہے. اس کے بعد ہمارا 2016 کا ایک طرح سے پوسٹ مارٹم کیا بزنس کمیونٹی نے, اور کافی بہتر مارکس بھی دیے نواز شریف کو, خاص طور پہ اگر کمپیریزن کریں 2015 کا 2016 سے. اب وہ کون سی ایسی فاؤنڈیشنز بن گئی ہیں کہ جس پر 2017 میں ایک زبردست عمارت کھڑی ہو جائے گی. تو اب فیوچر کی تھوڑا سا لاسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے, کیا امیدیں, اور یہاں پہ جو نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سے سوالات کرنا چاہتے ہیں, ان کی طرف بھی ہم بڑھیں گے. لیکن لاسٹ سیشن میں بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم ہیں فیڈریشن ہاؤس میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ. بہت ہی اہم پاکستان کے بزنس لیڈرز ہمارے ساتھ ہیں. خالد طباب صاحب فرمائیے, کیا ایسی فاؤنڈیشنز بن گئی ہیں کہ 2017 جو ہے اس پر ایک بہتر عمارت جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کھڑا کر سکیں گے؟ دیکھیے, جو توقعات ہیں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ہماری انڈسٹری میں جو سب سے بڑا ہرڈل تھا وہ انرجی کرائسس تھے, جس کی وجہ سے ہم امپروو نہیں کر سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں 2018 تک جس طرح وعدہ کیا ہے, یہ انرجی کرائسس کے ختم ہوتے ہی انڈسٹری جو ہے وہ فردر بوم کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک میں سی پیک کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جب سے پاکستان بنا ہے آج تک تقریباً 45 to 50 بلین ڈالرز کا ملک میں انویسٹمنٹ آیا تھا, اور اگلے 5 سے 10 سال میں یا 5 سال میں ہم 46 بلین اب نہیں رہا, اب 56 بلین ہو گیا ہے جو انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے. اس کے علاوہ آج آپ کیا ایران بھی تیار ہے, آپ کے ساتھ ٹرکی بھی تیار ہے, اور رشیا بھی تیار ہے آپ کے ساتھ اس ملک پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی 2016 کی آپ کی بہترین کامیابی یہ ہے کہ وہ ممالک جو کبھی آپ کی طرف انویسٹمنٹ کا سوچتے نہیں تھے, آج وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سر, ملتان سے آپ کا تعلق ہے, کچھ کراچی کی تو بات ہو گئی, ملتان کا حال بھی بتائیں. میرا تعلق ملتان سے ہے. ملتان بیشک جو زراعت کا ایریا ہے, پچھلے سالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ زراعت میں کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کھاد پہ سبسڈی دی, بجلی کے ریٹ ٹیوبل کے حوالے سے انہوں نے کافی کم کیے. اسی طرح پیسٹیسائڈ میں انہوں نے جو سیل ٹیکس تھا زیرو کیا. اس سے آپ پچھلے 2 سالوں سے زمیندار جو بہت پسا ہوا تھا, اس کی کاٹن اچھی نہیں تھی, باقی فصلیں اچھی نہیں تھی. اس سال الحمدللہ کاٹن بھی ان کی اچھی ہوئی ہے. ابھی وہاں مکی ہے, مکی بھی بہت اچھی فصل ہوئی ہے, کافی بہتر, بہت اچھی خوشائند بات ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ نوجوان موجود ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. سر, میں اس حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم 2016 کی بات کر رہے ہیں, اینڈ ہو رہا ہے, اور 2017 کی بات کر رہے ہیں. میں جب سے انڈسٹری میں ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں 3 گورنمنٹ میں دیکھ چکا ہوں. کیا ہماری بزنس کمیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی کہ گورنمنٹ ہماری اس کی پالیسیز کے اوپر اثر انداز ہونے کے بجائے بزنس کی اتنی اسٹرانگ پالیسیز ہوں کہ وہ کنٹینیو رہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں 2017 کی,
मे बी गवर्नमेंट चली जाती है अगर जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तो उस सूरत में क्या होगा? फिर ये कोलैप्स कर जाएगा क्या? फिर वैसी हालात हो जाएंगे? सारे स्ट्रांग होने चाहिए बिल्कुल। तो बजाय इसके कि हर जो गवर्नमेंट आ रही है वो अपनी पॉलिसी दे रही है, जो हमारे पास इतने लोग, सारे काबिल लोग मौजूद हैं और एक सिलसिला है माशाल्लाह से जो चल रहा है हमारे पास, तो वो क्यों नहीं गवर्नमेंट को देते पॉलिसी कि ये हमारी 2000 बात आपने कही है, मैं कुछ और बात लेना चाहूंगा जी। मैं सीपैक के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि हम बहुत खुश हैं कि सीपैक हो रहा है और ये सारी इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी सोचता है कि कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह तो हमारे लिए नहीं बन जाएगा। तो इसके हवाले से क्या गारंटी है कि ये हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल होगा? और चाइना जब यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो हमारे लिए ही कर रहा है और हमारे ही इसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं दोनों के, कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ चाइना के ही बेनिफिट्स हो जाए इसमें? जी, इसका जवाब अगर कोई देना चाहे डॉक्टर साहब। ये मैं ज़रा सब मजबूत अंदाज में इसका जवाब देंगे। पहली चीज़ तो ये है कि चाइना हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये विन विन सिचुएशन है दोनों ममालिक के लिए। चाइना अपने वेस्टर्न प्रोविंस से जो कार्गो अगर आगे भेजता था तो वो 2.5 महीने लगते थे, अब वही कार्गो अगर ग्वादर से जाएगा तो 13 या 14 दिन में पहुंच जाएगा और कॉस्ट भी 1/3 हो जाएगी। यानी अगर वहां से $3000 लगते थे तो यहां से $950 लगेंगे। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड का 1/3 कॉस्ट पड़ेगी, यानी 60% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये एक रिवोल्यूशन है उनके लिए। प्लस हमरोज में अमेरिकी बहरी बेड़ा भी वहाँ रहता था जिसका इन्फ्लुएंस रहता था, और चाइना ही चाहता था कि उसकी जो एनर्जी की सप्लाईज है वो ऐसे रूट से जाए जो कि आज़ाद हो और रिलायबल हो, जो पाकिस्तान का पोर्ट है ग्वादर की। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और चाइना का ये रीजनल कनेक्टिविटी का मंसूबा है जो उन्होंने बड़ा रिसर्च करके बनाया है और पाकिस्तान के जरिए इसको पाए तक मिल तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ एक लफ्ज़ बोलूँगा, जिस जो बड़ा सीरियस मसला है कि कुछ सूबे आपसे इस सीपैक के हवाले से नाराज़ हैं जी, उनकी नाराज़गी दूर करनी चाहिए। उसका तरीका क्या है? बैठ के मसले तय कर लें, इसलिए कि नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। अगर सूबे नाराज़ रहेंगे तो इसमें विफाक कमज़ोर होता है ना। इस बार सीपैक के हवाले से हमारे सूबे नाराज़ हैं, इसको सबसे पहले गवर्नमेंट बैठ के मसाइल हैं तो उनको हल कर दे, बात ख़त्म हो जाएगी। जी ये तो आप ऐड कर लेना जी, जितनी सड़कें बन रही हैं वो चाइनीज़ नहीं बना रहे। चाइनीज़ कोई चार्ज होंगे, सारे हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, हमारी पब्लिक काम कर रही है, उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। और उसके फिर वहाँ इंडस्ट्रीज़ की जाल बिछेंगे। इंडस्ट्री कौन लगाए? चाइनीज़ वाले भी कुछ इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन हम लोग भी इंडस्ट्री लगाएंगे, वहाँ इंसेंटिव होंगे तो नई इंडस्ट्रीज लगेगी। तो ये मैं समझता हूँ इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, 1-2 सालों में इसका रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप देखिएगा पाकिस्तान को सीपैक का बेताब है, इट्स नॉट ओनली $56 मिलियन, इट इज़ द जॉब जो विच इज़ क्रिएटेड बाई दिस सीपैक। इतने जॉब यहाँ रोजगार लोगों को मिलेंगे, लोग खुशी के साथ काम करेंगे। और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 2017 जो है पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज के रेट इतने बढ़ जाएंगे कि एक आम आदमी के लिए प्रॉपर्टी लेना मुश्किल हो जाएगा। प्रॉपर्टी पर टैक्स लग चुके हैं, टैक्सेशन हो गई है, प्रॉपर्टी लोगों ने बड़ा पैसे कमाए हैं, आपको पता है, और सब ने कमाया। छोटे आदमी ने छोटा प्लाट लिया उसने भी कमाया, बड़े ने भी कमाया, अब उसमें टैक्सेशन हो गई है। और वो ऐसा प्रॉपर्टी के मामला जो है ना खुद ही सेटल डाउन हो जाएंगे। खालिद साहब सब आखिरी बात, गवर्नमेंट जो मुआहदे कर रही है हर जगह पर वो अपने लोकल लेबर को जो है वो इंसेंटिव देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी एग्रीमेंट करे उसमें ये पाबंदी लगाए कि 70% 75% लेबर जो है वो उस इलाके की लोकल लेबर जो है ली जाएगी। अगर आपको याद हो इस तरह के इंसेंटिव दिए थे गदूल इंडस्ट्रियल एरिया में, और वहाँ वो बड़ा पसमानदा इलाका था और गवर्नमेंट ने 70% पाबंदी लगाई थी कि वहाँ के लोकल मजदूर जो हैं सिर्फ स्किल्ड लोग लेकर के आए। आप चाहने से स्किल्ड लाए, आपको जो मजदूर चाहिए अनस्किल्ड लोग चाहिए। इसकी एग्जांपल ही मौजूद है, खरगोन में एग्जांपल मौजूद है कि जहाँ 300 चाइनीज आए हुए हैं, वहाँ के लोकल्स को भी ट्रेन किया गया है और वो जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। इस मुआहदे के अंदर ये शामिल किया जाए, चाहे वो प्राइवेट पार्टीज करें चाहे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करे। देखिए इसमें मैं ये भी वाजे कर दूं कि ये जो 56 बिलियन आ रहे हैं इसमें 35 बिलियन जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, रोड ब्रिजेस के ऊपर। और यहाँ पर अगर आप मुआहदा नहीं करेंगे अपने लोकल मजदूरों के लिए और लोकल लोगों के लिए और उनको ट्रेनिंग दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाए ताकि ये वहाँ पर लोगों को ट्रेन कर सके। अस्सलाम वालेकुम जी, हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के अख्ताम पर ज़ुबैर तुफैल साहब ने।
سر آپ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ماضی میں اور اب جو ہے وہ کینڈیڈیٹ فار دی پریزیڈنٹ بھی ہیں. جب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, جس وقت جب آن ایئر ہوگا تو آپ پریزیڈنٹ ہوں گے اس وقت جو ہے. سر آج ہم نے یہی بات کی کہ 2016 جو ہے وہ کیا سکسیس اور کیا فیلئر رہا ہے, مختصر آپ کا ویو پوائنٹ بھی جانا ضروری ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے 16 میں سمجھتا ہوں قدرے بہتر ہوئی ہے پہلے سے. جو پہلے جو دباؤ تھے وہ کم ہونا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ دیکھیں باہر سے ریمیٹنسز بھی کافی آ رہی ہیں. اور سب سے بڑی جو خوشی کی بات ہے, حکومت نے آخری 6 مہینے سے پیٹرول کی قیمت کم رکھی ہے, جبکہ میں ان سے توقع نہیں کر رہا تھا. یہ جو سیاسی پریشر تھا, سیاسی پریشر ہے کچھ بھی ہے, حکومت جو ہے اس وقت بہت سبسڈی دے رہی ہے پیٹرول کی پرائس پہ, 6 مہینے سے مسلسل دے رہی ہے. تو میں ہر مہینے سوچتا تھا کہ 1 تاریخ کو یہ قیمت بڑھا دیں گے, لیکن 4 مہینے سے میرا ارادہ غلط ثابت ہو رہا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ 1 جنوری کو کیا ہوتا ہے. مجھے آگے لگتا ہے کیونکہ سیاسی حالات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے فیور میں جا رہے ہیں, تو اب پرائسز جو بڑھ جائیں گی ایسا لگ رہا ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے سبسڈی اچھی خاصی دے رہے ہیں, تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ 1 جنوری کو کچھ 2017 آپ سمجھتے ہیں کہ 2016 سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. 2017 انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بہتر ہوگا. کئی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اگلے سال میں بجلی کی سپلائی بھی پہلے سے بہتر ہو جائے گی, صنعتیں چلنا شروع ہوں گی. اور اس وقت جو ملک کا اصل مسئلہ ہے وہ روزگار ہے. جب روزگار پیدا ہونا شروع ہوگا تو تمام چیزیں آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف جائیں گی. اور اس میں میرے انشاءاللہ تو میرے جو سینئر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ایس ایم منیر صاحب, سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب, خالد طواب صاحب, اختیار بیگ صاحب, تو یہ جو لوگ ہیں یہ اکثر میں ان سے گائیڈنس لیتا ہوں. جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے میں ان سے مدد حاصل کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سال 17 اور 18 دونوں سال اچھے ہوں گے اور ملک میں بہتری آئے گی. اصل چیز ہے کہ روزگار پیدا ہونا چاہیے تاکہ جو ابھی تھوڑے بہت بھی اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. سر آپ کے ساتھ مل کے ہم اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ چائنا نے, جاپان نے, کوریا نے, اگر ان ملکوں کی مثال لی جائے تو انہوں نے اس وقت ترقی کی کہ جب اپنے ایک انڈیویجول کو ترقی کا حصہ بنایا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند 10% 15% اتنا بڑا ملک ہے پاکستان, اس کے ساتھ آپ ترقی کریں. آپ کو ہر انڈیویجول کو حصہ بنانا ہوگا, اس تک جو ہے تعلیم دینی ہوگی, اس کو صحت دینی ہوگی, اس کو روزگار دینا ہوگا, اس کو فرسٹ سٹیزن سمجھنا ہوگا. اور اگر معاشی طور پہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ ریٹرن بیک بھی کرنا ہوگا اور ترقیاتی منصوبے بھی اسی طرح سے نظر آنے چاہیے. جی دیکھیں, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ صحت اور تعلیم وہ تمام لوگوں کو مہیا کرے. یہ صرف 2% دے کے اور یہ کہنا کہ یہ دونوں سبجیکٹ جو ہیں صحت کا بھی اور تعلیم کا صوبائی معاملہ ہے, اس طرح سے مرکزی حکومت جان نہیں چھڑا سکتی. ان کا کام ہے کہ اگر حکومت کو اور صوبائی حکومت کو ضرورت ہے تو ان کو مزید پیسے دیں تاکہ تعلیم اور صحت جو ہے سب کو دی جا سکے. شکریہ, بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ زبیر طفیل صاحب. اور رضوان جعفر کو فیڈریشن ہاؤس سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. سوال ہے پاکستان.